وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره۔ صدق اللہ العظیم۔ قتل الانسان ما اکفر۔ دیکھیے اس کی ترکیب سے پہلے آپ یہ سمجھ دیجئے کہ تعجب کے لیے دو اسلوب بتائے گئے تھے آپ کو۔ کسی کام کے بارے میں تعجب کا اظہار کرنا کہ کیا ہی اچھا ہے، ما احسن کا تو کتنا ہی اچھا ہے، ما افعلہ ما احسن کا یعنی ہو کی جگہ کوئی بھی ضمیر لگا دیں، ٹھیک ہے، اور احسن بہ ان دونوں کا ترجمہ ہے کتنا ہی اچھا ہے۔ احسن بکا تو کتنا اچھا ہے، ما احسن کا تو کتنا ہی اچھا ہے، دونوں کے لیے تعجب کے صیغے کے لیے یہ وزن ہے ما افعلہ اور افعل بہ۔ اسمع بہم و ابصر، اسمع بہم، اسمع بہ اس سے اسمع بہم، اور ما افعلہ کے تو کئی جگہ پہ آئے ہیں۔ تو تعجب مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کو ترکیب کریں، یہاں پر ما اکفرہ جو ہے یہ اصل میں اچھا تعجب کے لیے آپ سمجھ لیں یہ محاورہ ہے کہ یہ اس وزن کے اوپر تعجب کا محاورہ استعمال کی، کتنا ہی اچھا ہے، کتنا ہی فلاں ہے۔ اب ہم ترکیب کرتے ہیں۔ قتلا فعل مجہول ہے، الانسان اس کا نائب، اکفرا فعل ہے پلس ہوا اس کا فاعل ہے، ہو مفعول ہے، اور یہ ما جو ہے یہ اسم ہے۔ ما آپ نے کتنے پڑھے ہوئے ہیں آپ نے؟ ما نافیہ حرف ہے، ما استفہامیہ اسم ہے، اس لیے اسم استفہام میں شمار ہوتا ہے۔ مسم کا تمہارا نام کیا ہے، ما اسم کا تھا اصل میں، اور کون سا ما پڑھا ہے؟ ما موصولہ وہ کیا ہے؟ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے، لہذا اس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ ہے جو تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں ماضی کے کچھ استعمالات ہیں، فعل ماضی کے۔ فعل ماضی بطور فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، ذہبا، قتلا، ٹھیک ہے جی، وہ گیا اس نے قتل کیا، ضربا اس نے مارا وغیرہ۔ پھر فعل ماضی کا ایک استعمال آپ اور پڑھ چکے ہیں کہ مستقبل کے یقینی حالات اسپیشلی
قرب قیامت کے واقعات کے لیے بھی فعل ماضی استعمال ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ اتنے یقینی ہیں، اتنے کنفرم ہیں جیسے کہ ہو چکے، وہاں بھی فعل ماضی آیا ہے۔ پھر فعل ماضی دعا یا بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، ترجمہ ہے اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اس کی حمد کی۔ لیکن یہی دعائیہ کر لیں، اللہ سن لے اس کو جو اس کی حمد کرے۔ تو یہاں پر بھی دعائیہ یا بد دعائیہ استعمال ہوا ہے۔ قتل الانسان، یہاں قتل بمعنی لعن ہے، یعنی کہ لعنت کی گئی۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مار ڈالا جائے انسان، ما اکفرہ کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اصل میں خلقہ من ای شیء، لیکن استفہام کا مفہوم دینے کے لیے اس کو پہلے لایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، من ای شیء خلق، کس چیز سے، خلقہ اس نے اس کو پیدا کیا۔ این اسم ہے، معرب ہے، یعنی کہ این، این، این مضاف بن کر آتا ہے۔ این کے بعد جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ دو طرح سے آتی ہے، یا واحد نکرہ آتی ہے یا جمع معرفہ آتی ہے۔ معنی دونوں کے سیم، اس کے اسلوب دو ہیں۔ ایو رجال نہیں آئے گا، اگر اس کے بعد معرفہ ہے تو وہ جمع ہوگا یا تثنیہ ہوگا۔ قرآن میں ای الفریقین احق بالامن، ای الفریقین، وہاں ایک سے زیادہ ہے، دو۔ پھر اس کے بعد ضمیر آتی ہے ایکم، تو ایو کون سا، کون کے معنی میں ہوتا ہے۔ ایکم تم کا کون، یعنی کہ تم میں سے کون۔ ایو رجل ایک آدمی کا کون، کون سا آدمی۔ ایو رجال آدمیوں کا کون، کون سا آدمی۔ اور این، 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 یہاں پر من کی وجہ سے این تھا ای ہو گیا، اس لیے کہ مضاف بن رہا ہے، مضاف پر نہ ال ہوتا ہے نہ تنوین۔ ٹھیک ہے،
فا عطف کا ہے، قدر فعل پلس ہوا فاعل، اور ہو جو ہے وہ مفعول۔ من ای شیء کس چیز سے، خلقہ اس نے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ نطفے سے، خلقہ اس نے اس کو پیدا کیا، فقدرہ فا اپنا عطف کا ہے، پھر کے معنی میں آئے گا، پھر قدرہ، قدر یقدر تقدیراً کے مطلب ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک اندازہ متعین کرنا، ٹھیک اندازہ کرنا، ٹھیک اندازہ لگانا، قدر یقدر تقدیراً، تقدیر۔ نطفہ، نون طا اور فا، نطف ینطف کے معنی ہے ٹپکنا، قطرہ قطرہ، بہنا۔ نطفتن پانی کے قطرے کو بھی کہتے ہیں اور سیمن کو بھی کہتے ہیں، جو ہیومن ریپروڈکٹیو فلوئڈ ہے۔ من نطفۃ نطفے سے، خلقہ اس نے اس کو پیدا کیا۔ اب یہاں بھی تقدیم و تاخیر سے ایک اظہار سوال ہے، نطفے سے پیدا کیا اس کو، فقدرہ پھر اس نے اس کو اس کا ٹھیک اندازہ مقرر کیا، ثم السبیل یسرہ۔ اب یہ پہلے کچھ ترکیبوں میں اشتغال الفعل پڑھتے آئے ہیں کہ مفعول پہلے آ جاتا ہے فعل سے، لیکن ہم نے اس میں بتایا تھا کہ اگر اصل میں یہ مفعول تھا اور یسرہ اس کا فعل تھا۔ اشتغال الفعل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مفعول کو پہلے لے آتے، لیکن اس کے بعد یہ ضمیر آ گئی ہے، تو یہاں جو گرامر والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ضمیر اگر نہ ہوتی تو یہ اس کا مفعول تھا، اب یہ ضمیر آ گئی ہے، لہذا اس سے پہلے ایک فعل یہی والا محذوف ہے۔ ترجمہ وہی ہوگا جو ایک جملے والا ہے، لیکن بنیں گے دو جملے گرامر والوں کے لحاظ سے۔ یہاں پہ یسرا فعل پلس ہوا اس کا فاعل ہے اور مفعول ہے یہ۔ یسرا فعل پلس ہوا اور یہ ہو جو ہے یہ مفعول ہے۔ ثم السبیل یسرہ پھر اس نے آسان کر دیا رستے کو۔ اب آپ یہ دو جملے ملا کے کہہ سکتے ہیں پھر اس نے رستے کو کتنا آسان کر دیا۔ اب یہ دو جملوں سے ایک آپ تھوڑا سا وہ اس کی گریوٹی بڑھا دیں بس۔ دیکھیں تقدیم و تاخیر کیوں کی جاتی ہے؟ تھوڑا سا تاکید کا مفہوم، تھوڑا سا حصر کا مفہوم، تھوڑی سی گہرائی پیدا کرنا، بات کے اندر تھوڑا زور پیدا کرنا۔ تقدیم و تاخیر کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے۔ اصل میں تو ہے ثم یسرہ السبیل، ثم یسر السبیل، بلکہ اصل میں تو یہ ہونا چاہیے پھر اس نے آسان کر دیا رستے کو۔ ثم السبیل یسرہ اس نے کتنا ہی آسان کر دیا رستے کو۔ یعنی یہاں پر دو مفہوم لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بدی اور خیر کے دونوں رستے کھول دیے ہیں، اور دونوں میں آسانیاں بھی ہیں مشکلات بھی ہیں، لیکن اس کی فری ول ہے اپنی آسانی سے کس رستے پہ جاتا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ جو پیچھے نطفے کا ذکر ہو رہا ہے تو جو پیسج ہے جہاں سے کہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص امر ہے، ایک خاص اس کا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اس پیسج کو ایسا کرتا ہے کہ پورا بچہ اس میں سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ دونوں معنی اس سے ہو سکتے ہیں۔ ثم اماتہ عطف، اماتا فعل ہے، ہوا اس کا فاعل ہے اور ہو مفعول ہے۔ جملہ فعلیہ۔ فاخبرہ، فا پھر عطف کا ہے، اخبرہ فعل، ہوا اس کا فاعل ہے اور یہ ہو
مفعول ہے، جملہ فعلیہ۔ اماتا، ماتا یموتو باب نصرہ سے میم واو تا مادہ ہے، اس کا مطلب ہے مرنا، اور باب فعال سے اس کے معنی ہے مارنا، موت دینا۔ ثم اماتہ، پھر وہ اس کو موت دیتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے۔ ثم اقبرہ، اقبرہ، قاف با اور را، باب نصرہ سے اس کے معنی ہے دفن کرنا، قبر یقبر دفن کرنا، اقبرہ دفن کروانا، باب افعال سے اس کے معنی ہے دفن کروانا، قبر کے لیے جگہ دینا کے معنی میں بھی ہے۔ فاقبرہ، پھر اس نے اس کو دفن کرایا، اور فعل وہ پہلا والے اماتا ہے نا، پھر اس نے اس کو موت دی، پھر اس نے اس کو دفن کروایا۔ اب یہاں پر مراد فزیکل دفن کروانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ فضائی حادثے میں مارے جاتے ہیں، مسلمان بہت سے جو ہیں وہ سمندر میں ہو جاتے ہیں، پھر بہت سے مذاہب ایسے ہیں جہاں دفنانے کا رواج ہی نہیں ہے، تو یہاں عالم برزخ کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم یہ بات سامنے آئی کہ دفن کروانا سب سے مستند طریقہ ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر یہ عطف کا ہے، اذا کے اندر شرط کا مفہوم بھی ہے اور ظرف کا بھی ہے، شاء فعل ماضی ہے اور یہ ہوا اس کا فاعل ہے، جملہ فعلیہ۔ اذا کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اذا سے معنی مستقبل میں چلے جاتے ہیں، چاہے آگے فعل ماضی ہی کیوں نہ لکھا ہوا ہو۔ ثم اذا شاء، پھر جب وہ چاہے گا، شاء یشاء با فتح سے شین یا حمزہ مادہ ہے چاہنا، انشرہ نون شین اور را مادہ ہے، نشرہ ینشرو کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا، باب افعال سے اس کے معنی ہے انشرہ ینشرو کے معنی دوبارہ زندہ کرنا۔ پھر جب وہ چاہے گا، انشرہ وہ اس کو کھڑا کر دے گا، وہ اس کو زندہ کر دے گا۔ کلا، یہ حرف ردع ہے، زجر، ہرگز نہیں کے معنی دیتا ہے۔ لما جو ہے وہ جازمۃ المضارع ہے، جازمہ ہے، نفی کے معنی دیتا ہے۔ یقضی تھا، یہ اصل میں تھا یقضی، لیکن مجزوم ہو گیا لما کی وجہ سے، یا گر گئی، فعل پلس ہوا، ما ہے موصولہ، امارا فعل پلس ہوا اس کا فاعل ہے اور یہ مفعول ہے ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی، ابھی تک اس نے پورا ہی نہیں کیا، قضا یقضی کے معنی ہے پورا کرنا، فیصلہ کرنا، اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا اس کو، بریکٹ میں لکھے جس کا اس نے حکم دیا، یعنی اب تفسیری معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا جو کہا گیا وہ اس نے پورا نہیں کیا۔ کلا لما یقضی ما امرا، اس نے ابھی تک پورا ہی نہیں کیا ما امرا کو۔ ما امرا کیا ہے؟ جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا اس کو اس نے پورا نہیں کیا۔ تو میں نے جس کو بریکٹ میں کیا ہے، جس کو یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، اس نے ما امرا کو پورا نہیں کیا۔
اب ما امرا کے اپنے معنی کیا ہے؟ جو اس کو اس نے حکم دیا، یعنی کہ جو انسان کو اللہ نے حکم دیا، ایک ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ قضا یقضی میں نے بتا دیا، باب ضربہ سے اس کے معنی ہے پورا کرنا، فیصلہ کرنا، اسی سے بنا قاضی۔ پورا کرنے کا مفہوم اس طرح آیا ہے کہ فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی معاملہ مکمل ہو جاتا ہے، کوئی ایشو مکمل ہو جاتا ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں انگلش میں کلوز کر دیا اس نے، ٹھیک ہے نا، معاملہ نمٹا دیا۔ فَلْيَنْظُرْ، فا جو ہے یہ استیناف کا ہے، استیناف۔ ینظر یہ فعل امر ہے جی، فعل امر غائب۔ اصل میں تھا لام زیر لی، ینظر۔ یہ لام امر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ لام امر سے پہلے اگر حرف علت، حرف عطف آ جائے، کوئی حرف متحرک آ جائے تو لام ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ لام کئی جو ہے، جو کہ ناصبہ ہے، وہ ساکن نہیں ہوتا۔ لام امر ساکن ہو جاتا ہے۔ اصل میں تھا فَلْيَنْظُرْ، لیکن قاعدے کے مطابق فَلْيَنْظُرْ یہ امر ہے غائب کے لیے۔ لِيَنْظُرْ، لِيَنْظُرَا، لِيَنْظُرُوا، لِتَنْظُرْ، لِتَنْظُرَا، لِيَنْظُرْنَا، یہ غائب کا۔ الانسان فاعل ہے اس کا۔ کیسے پہچانا اس کا فاعل ہے؟ فعل کے بعد کوئی اسم حالت رفع میں آ جائے اس کا فاعل ہوگا یا نائب الفاعل ہوگا اگر مجہول ہے تو۔ الہ جار، طعام مضاف اور ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی اور مجرور، جار مجرور متعلق فعل ینظر، فعل امر اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ فعلیہ انشائیہ۔ فَلْيَنْظُرْ پس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، نظر ینظر دیکھنا، اِلیٰ طعامہ اپنے کھانے کی طرف۔ اب آگے جو ایک بہت لمبا ایک سلسلہ آئے گا وہ یہی ہے کہ انسان ذرا اپنے کھانے پر دیکھے، آگے اس کا پورا ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے۔ انا صببنا الماء صبا، انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے اندر اس کا اسم ہے نا۔ اصل میں کیا تھا یہ؟ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل، آپ کو کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ اس کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، یہ نحنو کی حالت نصب ہے نا، ٹھیک ہے۔ صببنا الماء صبا، صببنا فعل پلس اس کا فاعل ہے نحن، مفعول ہے، مفعول مطلق صبا۔ شققنا بھی اسی طرح، فعل پلس اس کا فاعل ہے نحن، ارضا
مفعول ہے شق مطلق. فا عطف کا ہے جی. انبتنا یہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے نحن. فیہا جار مجرور متعلق فعل. حبن معطوف علیہ عطف معطوف عطف معطوف عطف معطوف عطف معطوف. یہ تمام عطف اور معطوف مل کر کتنے مفعول ہو گیا بھائی؟ کافی سارے ہیں. اچھا اب میں یہاں کر رہا ہوں متاعا لکم ولانعامکم. مفعول لہو، مفعول لہو کی تعریف کیا ہے؟ ایسا منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرے. مفعول لہو، اس کو مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں. کس وجہ سے یہ فعل ہوا؟ ٹھیک ہے. لکم جار مجرور عطف جار مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور جار مجرور متعلق ہے متاعن کے ساتھ. یہ بھی متعلق ہے متاعن کے ساتھ. اچھا اب اس سے آگے اس کو کنسیڈر کریں، اس سے آگے ٹھیک ہے. یہ بھی اسی جملے میں شامل ہے، اسی کے ساتھ اس کی یہ کلوز ہو جائے گا. یہاں پہ مفعول لہو آ جائے گا متاعن لکم ولانعامکم متعلق. یہ سارا کا سارا جو ہے فَأَنبَتْنَا سے لے کر مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اب دیکھیں ہم نے یہاں معطوف لکھے ہوئے ہیں. یہ تین معطوف مل کر بنیں گے خبر انا، اور یہ بنا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے.
دیکھے گا تو کیا ملے گا کہ بے شک انا سببنا الماء سبا. اب یہ کھانے یہ اسٹارٹ سے بتایا جا رہا ہے. سببنا سبا صاد با اور با مادہ اس کا مطلب ہوتا ہے پانی انڈیلنا پانی بہانا کہ بے شک ہم نے برسایا پانی بہت سبن خوب برسایا انڈیلا پانی خوب انڈیلا. مفعول مطلق کی کیا تعریف ہے کہ وہ جملے میں شدت پیدا کر دیتا ہے انٹینسٹی پیدا کر دیتا ہے. ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے شق کیا زمین کو پھاڑا. شقا یا شق شقن کے معنی ہے پھاڑنا اور پھر ہم نے زمین کو خوب پھاڑا. اب یہ بنیاد سے پانی پہلے پانی آیا کھانے کی طرف دیکھو پانی آیا پھر ابھی کھانا تو شروع ہی نہیں ہوا نا ابھی کھانے کی وجوہات بیان ہو رہی. پانی آیا پھر زمین کو پھاڑا فَأَنبَتْنَا پھر ہم نے اگایا. نبتا ينبتو اگنا نون با اور تا مادہ ہے اور باب فعال سے اس کے معنی ہے اگانا. انبت ينبتو انبتنا ہم نے اگایا فیہا اس میں کس میں زمین میں. حبن حبن کہتے ہیں گرین غلے کو دانا. وعنبا انگور. وقضبا سلاد ترکاری اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. قضبا ترکاری. وزیتونا اور زیتون. ونخلا نخل درختوں کو کہتے ہیں. وحدائق غلبا حدائق ہے حدیقتن کی جمع باغات. غلبن جو ہے یہ اغلبو کی جمع ہے. اغلبو یہ اصل میں تو صفت الوان و عیوب میں آتا ہے. اغلبو اس کا مطلب ہوتا ہے گتھا ہوا ہونا. حدائق غلبن گھنے باغات. وفاکہۃ اور میوے یا پھل. وابن حمزہ با اور با مادہ ہے. ابن کہتے ہیں خودرو گھاس کو چارے کو بھی کہتے ہیں اور چارہ. متاعا لکم برتنے کا سامان ہونے کی وجہ سے بریکٹ میں ڈالیں برتنے کا سامان. لکم تمہارے لیے. ولی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے. تو یہ پورا کھانے کا اب یہ سارا یہاں پہ ویجیٹیرین فوڈ کا ذکر ہے. بے شک 3 جگہ استعمال ہو رہا ہے. ہم نے برسایا پانی پھر ہم نے زمین کو شق کیا اور پھر ہم نے اس سے اگایا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بات کل انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.